دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے، ان کو آ کے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوبست کر لیں اپنا، اس دفعہ تو قحط سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ گھر سے نکلے، اپنی زمین میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ بارش تو نہیں نازل فرمانی ہے۔ واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ۔ اب کانفیڈنس لیول دیکھیں، نبی علیہ السلام کو 10 سال تک وضو کروایا ہوا ہے۔ انس بن مالک 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 82 سال تک زندہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ایک یہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خادم نے آگے بتایا کہ اچانک بادل آئے اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش برسا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی، اس میں کوئی یہ اس کو پتہ کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آگے بتایا، انہوں نے کہا ٹھہر سے ہونے میں تکنا اینج اشارہ کی تب بدلا نو وہ تو ٹورے اینج ملے، نہیں ایسا تو نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں دعا مانگی بھائی، قبول ہوگی۔ بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے اور کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے، ان کے ذریعے توسل تیری طرف اختیار کرتے تھے، ان کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ اور انس بن مالک کے الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی قحط پڑتا تو حضرت عمر عباس کو لے کے آتے اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی۔ دیکھ لیں، تو اس طرح کی کرامات کا کون انکاری ہے بھائی؟ ہم کرامات کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ اس سے بڑی کیا کرامت ہے 2024 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذریعے 1200 سال کی تمہاری جعلی بزرگیاں الٹ کے رکھ دی ہیں۔ اس کے ایک نعرے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو ہم مانتے ہیں بھائی یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے۔ 12 سالوں میں 1200 سال کی فراڈ پہ مبنی بزرگیاں فارغ ہو گئی ہیں، بالکل کرامت کو کون نہیں مانتا؟ اور تمہارے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے لوگ گمراہ ہوتے تھے نا، اور ہمارے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہماری ویڈیوز بھی کہیں پہنچی ہوئی ہیں نا، ان بزرگوں کے ماننے والے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوئے تھے کہ پوری زندگی بزرگ پرستی میں ہی مرے، اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی ہدایت دے دی ہے۔ تو بتاؤ کہ باباؤں کے بابا کون ہیں؟ اور یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ ہاں یہ میرے کلپ کارڈ لیتے ہیں ہاں اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب دعوے کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب نے کیا دعویٰ کرنا ہے؟ نہ ہم نے چندہ بک بنائی کوئی، نہ کوئی مسجد بنائی، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں، تمہیں مسلمان سمجھیں، اس سے بڑی تمہارے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ تمہارے بزرگوں نے تو داتا دربار پہ آپ چلے جائیں، جوتیوں کے اوپر بھی نا 50 روپے کا ٹوکن لگایا ہوا ہے۔ یہاں پہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہم نے بھی ٹوکن لگایا ہوا ہے فری۔ ہوں دسو وڈا کیڑا داتا ہویا پھر؟ وہاں تو آپ چڑھاتے ہیں نا تو کچھ آپ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں، یہاں ہم سب کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں، اس کے بعد سموسے بھی، دودھ پتی بھی اپنی جیب سے، اور چندہ بھی نہیں لیتے۔ ہوں دسو وڈا داتا کیڑا ہویا؟ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، یہاں آپ کو درباروں کے اوپر کتے نظر آئیں گے۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، ہمارے اسٹوڈنٹس نے ویڈیوز بھی وہ کتوں والی نکال دی ہے۔ ایک دربار کو صرف دروازہ اس کا بند ہوا ہے اور اوپر بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ کھولے اندر بھی چلے جائیں گے۔ ہاں کوئی جل کے راکھ نہیں ہوگا بھائی۔ یہ ہمارے جہلم شہر میں یہ دریا کے اوپر اتنا مشہور ایک دربار ہے سلمان پارس کے نام سے، اور جھوٹ منسوب کیا ہوا ہے کہ کوئی صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں 1992 میں سیلاب آیا تھا تو اتنا پانی تھا شہر کے اندر داخل ہو گیا اور مزار کے اندر نہیں گیا، اور میں نے اس مزار کی خود صفائی کی ہوئی ہے، اس وقت میں بریلوی تھا، اور 6-7 مہینے تک 5-6 فٹ تک آلموسٹ یا 4 فٹ تک وہ پوری دیواریں کالی نہیں جب تک نیا پینٹ نہیں ہوا، کیچڑ کے نشان کی وجہ سے۔ لیکن جھوٹ مشہور ہے، جتنا مرضی مشہور کرنا ہے، جھوٹ بولو اور بولو، ہاں جتنا مرضی بولو، کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ سب کچھ ان کا جو ہے فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ یہ میڈیا کی برکت سے ایک ایک چیز کھل رہی ہے،
اور آج معاملات لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گئے ہیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں آج بھی اگر یہ میڈیا نہ ہوتا تو ان کا یہ فراڈ سارا اسی طریقے سے چلتا رہتا. تو معجزات کا انکار کرنے والا کافر ہے, گمراہ نہیں ہے, لیکن معجزات کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں, اور تم نے جھوٹی کہانیاں اپنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کر دی ہوئی ہیں.